نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے مواقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سرے دربار، آؤ سچ بولیں۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیمار، آؤ سچ بولیں۔ چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں داغ چہروں کے، نظر ہے آئینہ بردار، آؤ سچ بولیں۔ قتیل جن پہ صدا پتھروں کو پیار آیا، کدھر گئے وہ گنہگار، آؤ سچ بولیں۔ معزز سامعین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت پوری انسانیت کے لیے اخلاق حسنہ اور بلند کردار کی کامل مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمام اعلیٰ اخلاقی صفات جمع تھیں، چاہے وہ سچائی، وراثت گوئی ہو، دیانت و امانت ہو، وعدے کی پاسداری ہو، سخاوت و فیاضی ہو، عدل و انصاف ہو، شجاعت و بہادری ہو، عفو درگزر ہو، یا علم و برباری ہو۔ ہر نیکی اور ہر اعلیٰ خصلت کا کامل نمونہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ اسلام میں سچائی کو نہایت بلند اور اہم درجہ حاصل ہے، اور سچ کا فروغ ایک مثالی اسلامی معاشرے کی بنیادی پہچان ہے۔ زیر نظر خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی و شان کی روشنی میں صدق و سچائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ میں نمایاں مقام رکھتی ہے، کی تقید اور جھوٹ سے اجتناب پر گفتگو کی گئی۔ سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ سچ ایمان والوں کی علامت ہے، جبکہ جھوٹ منافقین کی پہچان بتایا گیا ہے۔ آئین جو نہ مردہ حق گوئی یا بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ہمارے اس زمانے کی بہت بڑی بیماری وبا بن چکی ہے کہ ہم نے سچائی کو فراموش کر دیا اور جھوٹ کو عادت بنا لیا ہے۔ ہر طرف الفاظ کے کھیل چلاکیاں اور فریب چھائے ہوئے ہیں۔ زبانوں سے نکلنے والے جھوٹ نے دلوں کو تاریک کر دیا اور سچ کی روشنی دھندلی پڑ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حقائق کو مسح کرتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کے سہانے پردے میں خوش ہوتے ہیں۔ ہم خبر کے نام پر جھوٹ کی بارش دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ہر گوشے میں افواہوں کی آگ بھڑکتی ہے اور لوگ حقیقت کی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ سچ وہ روشنی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو راستہ دکھاتی ہے۔ جھوٹ وہ اندھیرا ہے جو انسان کو اپنے ہی اعمال کا دشمن بنا دیتا ہے، تعلقات کو برباد کر دیتا ہے اور آخرکار دنیا و آخرت میں رسوائی لاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سچ کے نور میں یا جھوٹ کے اندھیروں میں؟ کہ ہم اپنے قول و فعل میں صداقت کے ساتھ کھڑے ہیں یا جھوٹ کے عارضی سہولتوں کے غلام بن چکے ہیں؟ یہ وقت ہے خود اسے آنکھیں کھولنے کا،
ضمیر کی گہرائی میں جھانکنے کا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا، کیونکہ وہ لوگ سچ کی طرف بڑھتے ہیں ان کا انجام روشن اور کامیاب ہوتا ہے، اور جو جھوٹ کے راستے پر چلتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ تباہی اور پچھتاوے سے بھرا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کی سب سے عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی صداقت اور سچائی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی اور سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو صداقت کی خوبی دے کر عزت و شرف سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے۔ مزید فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کا بول ذکر خیر بہت بلند کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کا شہرا تھا، حتیٰ کہ ان کے جانی دشمن بھی انہیں صادق اور امین مانتے اور تذکرہ کرتے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یوسف ایھا الصدیق، قید خانے کے سابق ساتھی نے آ کر کہا، اے یوسف اے بہت ہی سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہیے، اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا۔ سچائی ایمان کا ایک عظیم ستون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اسلام کو دین نہ مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی خواتین سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور نہ صرف مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا بلکہ سچ بولنے والوں کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعلموا تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، تمہیں امانت سونپی جائے تو اسے ادا کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکائے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ 6 باتوں میں سے سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، عمومی گفتگو میں سچ بولنا، لہٰذا ہر وہ مسلمان جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہو اسے ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے اور جھوٹ سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنے باپوں، ماؤں اور شریکوں کی قسم نہ اٹھایا کرو اور صرف اللہ ہی کی قسم اٹھایا کرو، اور اللہ ہی کی قسم میں صرف اس وقت اٹھایا کرو جب تم سچے ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مسلمان بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ سچے مسلمان جو صحیح معنوں میں صدق و دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوں وہ بہت کم ہے۔ سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ لیجئے ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آواز
کی گونج تو سنائی دیتی تھی، تاہم ہمیں اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا، کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس صلاۃ فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے کہا، حل علی غیرہا، 5 کے علاوہ کوئی اور نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں سوائے اس کہ تم نفل نماز ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور رمضان کے روزے؟ اس نے کہا، ان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سوائے اس کے کہ تم نفلی روزے بھی رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کس چیز کو خرچ کرنا مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سوائے اس کے کہ تم نفلی صدقہ بھی کرو۔ پھر وہ شخص پیٹھ پھیر کر جانے لگا اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا اس سے کم کچھ نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جو کم از کم اسلام کے فرائض مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اور ان میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی نہ کرے۔ اس شخص نے جو کہا تھا کہ وہ ان احکام میں کمی پیشی نہیں کرے گا اور ان پر ہمیشہ گامزن رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کامیابی اور جنت کی بشارت اس شرط پہ دی کہ وہ وقتاً ایسا کرتا رہے اور سچے دل سے اپنی اس بات کو عملی جامہ پہنائے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ مسلمان کو کاروبار اور تجارت میں بھی سچا ہونا چاہیے اور کاروباری اشیاء کی خرید و فروخت میں جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت! تو وہ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا ارشاد بغور سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، بے شک تاجروں کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوں گے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ کاروبار اور لین دین میں سچ بولنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خریدار اور بیچنے والے کو جدا ہونے تک اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سوا طے کر لے اور اگر چاہیں تو اسے منسوخ کر دے۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت آئے گی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی بات کو ظاہر نہ کریں تو ان کے سودے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہیں پکارا، انہوں نے ہر مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب سچے دل سے گواہی دیتا کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت معمولی خاندانی معاملات میں بھی سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے پوچھا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبح کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گیا۔ میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا درانتی نما آلہ تھا۔ اس نے وہ آنکڑا اس کی بانجھ میں داخل کیا اور آنکڑے سے اس کی بانجھ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا۔ پھر وہ آنکڑا دوسری بانجھ میں داخل کیا اور اس بانجھ کو گدی تک پہنچا دیا۔ اتنے میں پہلی بانجھ مل گئی اور اس نے پھر اس آنکڑا ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، جس شخص کی بانجھ پھاڑ کر گدی تک پہنچائی جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے۔ وہ جھوٹ بولتا تھا، پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، بولا، مجھے زنا، چوری، شراب اور جھوٹ کی عادت ہے۔ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر یکدم چاروں عیب نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور مجھے ایک عیب سے منع فرما دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فرمایا، جھوٹ چھوڑ دیں۔ وہ بولا، بہت اچھا، مسلمان ہوا۔ جب دربار علی سے گیا، چوری کا ارادہ کیا، خیال آیا اگر پکڑا گیا تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، اقرار کروں گا اور میرا ہاتھ کٹے گا۔ یہی خیال ہر عیب کرتے وقت آیا، سب سے توبہ کر لی، بارگاہ علی میں حاضر ہوا، بولا، میری جان فدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے معلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھوٹ سے روک کر سارے عیبوں سے بچا لیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کو صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ دوسرا، اب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، اور وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچائے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس کی بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ انسان کردار کی بنیادی سچائی پر قائم ہے۔ سچ وہ روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، جبکہ جھوٹ ایک ایسا اندھیرا ہے جو ایمان، اعتماد اور معاشرتی سکون کو نگل جاتا ہے۔ جھوٹ محض ایک زبان کا گناہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دل و دماغ کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ اسلام نے سچائی کو ایمان کا حصہ اور جھوٹ کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں جھوٹ سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ انسان کو کئی گناہوں کی راہ پر لے جاتا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ روحانی سکون اور دلی اطمینان کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کام الٹ ہو چکا ہے، سچ بولنے والا مجرم بن جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہیرو کہلاتا ہے۔ طاقت کے ایوانوں میں جھوٹ تخت پر بٹھایا جاتا ہے اور سچ کو زنجیروں میں جکڑ کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ جن زبانوں کو حق کے لیے بولنا ہوتا ہے وہ مفاد کے سکون سے خرید لی جاتی ہے، اور آج سچ کہنے کے لیے حوصلہ نہیں بلکہ قربانی چاہیے۔ عزت کی، جان و مال کی، اولاد کی، گھر بار کی، کاش وہ وقت لوٹ آئے جب سچائی تاج تھی، جھوٹ رسوائی تھی اور ضمیر انسان سے بڑا حاکم تھا۔ آج سچ بولنے والے کے لب خشک کر دیے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے کے الفاظ کو نغمہ بنا دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی آواز اونچی ہے مگر اس کے پیچھے ضمیر کی چیخیں دب گئی ہیں۔ اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ بولو گر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دو اگر میں تو سچ مجھے مار دیں گے لوگ۔ ہٹا کر جھوٹ سے پردہ وہ صداقت کون لکھے گا، اگر ہم بھی چھپائیں تو حقیقت کون لکھے گا۔ جن معاشروں میں جھوٹ کو عقل کہا جاتا ہے
وہاں سچ بولنا دیوانگی بنا دیا جاتا ہے۔ آج کل ہم جھوٹ کے غلام بن گئے ہیں اور زبانیں سچ کا قرض ادا کرنے سے ڈرتی ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ فَلَيَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کریں گے اللہ ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ قرآن پاک میں جھوٹ سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تم بتوں کی گندگی سے دور ہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹ کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کا منافی عمل قرار دیا ہے۔ آج جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو ذرا جھجک نہیں ہوتی، حالانکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی گفتگو میں جھوٹ بولنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج کل عدالتوں میں کرائے کے گواہ مل جانا ایک عام بات ہے، حالانکہ مسلمان کو صرف سچائی گواہی دینی چاہیے اور جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنی تہہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جو جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر احسان جتلاتا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی بھر مزاج میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ مزاح فرماتے تھے مگر اس میں بھی صرف سچی بات کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزاح ضرور کرتا ہوں اور اس میں بھی صرف سچائی بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا اور فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے۔ جھوٹ باندھنا اور وہی پر تنقید ہے۔ معلوم ہوا عزیزان گرامی، سچائی ایمان کی بنیاد ہے، دلوں کی روشنی ہے۔ سچ بولنا کبھی شرمندگی نہیں اور جھوٹ سے دور رہنا کبھی کمزوری نہیں۔ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ مذاق کے لیے ہو، ہر جھوٹ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے اور ایمان کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ لیکن کیا کرے، کس خبر پر ہو بھروسہ کہ یہ سچی ہے خبر؟ جھوٹ بھی سچ کی طرح چھپتے ہیں اخباروں میں۔ بس آئیں اپنے لبوں کو، اپنے دلوں کو اور اپنے اعمال کو سچائی کے راستے پر رکھیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں اور ہر صورت میں سچائی کا دامن تھامیں، کیونکہ یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت میں عزت و سکون حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ کی شہرت عارضی اور ذلت دائمی ہے۔ سچ کی قدر کریں، اسے اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جھوٹ کی مذمت کریں، بالخصوص سوشل میڈیا پر جہاں دن رات اکثر جھوٹ کا پرچار، جھوٹ لکھا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹ سنایا جا رہا ہے، جھوٹ دکھایا جا رہا ہے۔ آؤ لوگوں کو بتائیں کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کا تو ہو سکتا ہے، کسی سچے مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ سچی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے والا، جھوٹ سے بچنے والا اور ایماندار انسان بنائے۔